بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، جب ایک شخص اپنی زندگی عوام کی خدمت اور ملک کی ترقی کے لیے وقف کر دیتا ہے تو اسے سب سے زیادہ تکلیف اس وقت ہوتی ہے جب ان کی اپنی قریبی لوگ اس کے خلاف ہو جائے۔ عمران خان کی کہانی صرف ایک سیاستدان کی نہیں بلکہ ایک ایسی لیڈر کی ہے جو اپنی قوم کے ہر مشکل سہتا رہا، لیکن افسوس وہی لوگ جنہیں وہ اپنی قریب سمجھتے تھے، جن پر انہوں نے بھروسہ کیا، انہی لوگوں نے انہیں دھوکہ دیا۔ یہ کہانی ہے وفاداری اور غداری کے درمیان جنگ کی، جہاں عمران خان تنہا کھڑے رہے اور اپنے مقصد پر ڈٹے رہے۔ آج ہم ان غداروں کا پردہ چاک کریں گے جنہوں نے اپنی خواہشات کے لیے ایک قوم کی خوابوں کا سودا کیا۔ عمران خان کے ساتھ غداری کرنے والے قریبی لوگ۔ دوستو، تاریخ میں ہمیشہ عظیم رہنما وہی بنتے ہیں جو مشکل راستے چنتے ہیں، لیکن ان راستوں پر چلتے ہوئے سب سے بڑا زخم وہ ہوتا ہے جو اپنی قریبی لوگ دیتے ہیں۔ عمران خان کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ وہ لوگ جو ان کی قریبی ساتھی تھے، جس پر انہوں نے بھروسہ کیا، انہیں لوگوں نے ان کے خلاف سازشیں کی اور انہیں تنہا چھوڑ دیا۔ آج ہم ان لوگوں کا ذکر کریں گے جنہوں نے عمران خان کی جدوجہد کو نقصان پہنچایا۔ جہانگیر ترین۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں جہانگیر ترین کی۔ وہ شخص جو تحریک انصاف کی مالی معاونت کا ایک اہم ستون تھا، لیکن جب وقت آیا کہ پارٹی کے اصولوں پر سمجھوتہ نہ کیا جائے تو جہانگیر ترین کے ذاتی مفاد پارٹی کے مفاد پہ حاوی ہو گئے۔ شوگر اسکینڈل کے بعد وہ عمران خان کے خلاف میڈیا پر نظر آئے اور تحریک انصاف سے دوری اختیار کر لی۔ کیا یہ سیاست تھی یا ذاتی انتقام؟ یہ فیصلہ آپ کا ہے۔ پھر بات کرتے ہیں علیم خان کی، جو لاہور میں عمران خان کی قریب ترین ساتھی سمجھ لیے جاتے تھے، لیکن جب وقت اقتدار کا آیا تو وہ پارٹی میں اپنی جگہ مضبوط نہ کر سکے اور اپنے راہیں الگ کر لی۔ کیا یہ علیم خان کی ذاتی خواہش تھی یا کسی اور کی چال؟ فواد چودھری جنہوں نے عمران خان کا ترجمان سمجھا جاتا تھا، وہ وقت کے ساتھ بدلتے نظر آئے۔ اختلافات اور تنقید کے بعد ان کی آواز عمران خان کے خلاف اٹھنے لگی۔ اسی طرح کئی اور رہنما جیسے فیصل واڈا اور دیگر ایسے مفاد کی خاطر پارٹی قیادت کے خلاف نظر آئے۔